بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل درود کا مشاہدہ۔ ابو علی صاحب کہتے ہیں کہ ہر مشکل کی کنجی اس درود شریف میں پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ میں پائی کا محتاج ہو گیا تھا۔ میرا بہترین کاروبار اور گھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ نہ کوئی منزل تھی اور نہ کوئی رستہ۔ لوگ بھی ملنے سے کترانے لگ گئے تھے۔ یہ تو خیر دنیا کا رواج ہے۔ جب ہم ناکامی کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر حال میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور وہی ہمارا ساتھ بھی نبھاتی ہے اور وہی ہمیں واپس کھڑا بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے تو امید ہی نہ لگائیں، آپ صرف لوگوں کا بھلا کرتے جائیں اور امید بس اللہ رب العزت کی ذات سے رکھیں۔ لوگوں سے جتنی کم امیدیں وابستہ رکھیں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے۔ خیر، تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں 6 سال تک شدید پریشان رہا، اور میں نے اس مشکل حالات میں اس وقت درود شریف کا دامن نہیں اس درود شریف کا دامن تھام لیا تھا، اور اب الحمدللہ اس درود شریف کی برکت سے مجھے وہ سب کچھ مل جو مجھ سے چھن گیا تھا۔ اس درود شریف نے مجھے کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس ہونے نہیں دیا، اور برے وقت میں بھی مجھے حوصلہ دیا۔ میرا درود شریف پڑھنے کا آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد مدینہ پاک کی جانب رخ کر کے اپنے ذہن کو دنیاوی دھندوں سے آزاد کر کے آنکھیں بند کر کے تصور کرتا ہوں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر میں محبت اور ذوق و شوق سے اس درود پاک کو پڑھتا ہوں۔ وہ درود پاک ہے درود ابراہیمی، سب درودوں کا سردار۔ میں مدینے کا تصور کر کے درود ابراہیمی کو پڑھتا ہوں۔ درود شریف کا دوسرا مشاہدہ۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میرا نام مسز کمال خان ہے، میں مردان کی رہنے والی ہوں۔ میرا درود شریف پڑھنے کا شوق پوسٹ پڑھ کر بڑھا ہے۔ کل مجھے بہت اشد ضرورت تھی پیسوں کی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور گھر میں بھی پیسے نہیں تھے، اور میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی بھی ادھار دے دے، لیکن کسی نے نہیں دیے۔ میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی کمیٹی دینی تھی، جس کے لیے میں نے بہت کوشش کی مجھے کہیں سے پیسے مل جائیں، لیکن کوئی سبب نہ بن سکا۔ کمیٹی دینے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت درود مختصر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی اپنے نے آ کر خود پیسے دے دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سخت ضرورت ہے، اور جس نے آ کر مجھے پیسے دیے ان سے میں نے ابھی پیسے بھی نہیں مانگے تھے۔ یہ سب کمال درود پاک کا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ درود شریف میں ہر مشکل کا حل پوشیدہ ہے، بس شرط صرف اتنی سی ہے کہ بندہ اپنے قول اور بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف عشق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ درود شریف محبوب کے دیدار کا واحد ذریعہ ہے۔ درود شریف سلگتے ریگستان میں بارش کا ذریعہ ہے۔ درود شریف زخموں پر مرہم رکھنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ درود پاک تو تعلق کا نام ہے، جو بس گہرے سے گہرے، مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ عاشق انتظار گاہ کی زندان میں قید ہوتا ہے، جہاں پر انتظار کا جان لیوا حبس ہوتا ہے۔ قید خانے میں اگر درود شریف کی کھڑکی نہ ہو تو عاشق کبھی کا ہلاک ہو جائے۔ یہ درود شریف کی کھڑکی ہی ہوتی ہے جہاں سے جلوہ جانان کے تبسم کے نور کی روشنی آتی ہے۔
جہاں سے واللیل کی گھٹاؤں کا نظارہ ہوتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب زندان سے آزادی کا دن آتا ہے۔ اس دن بیمار کو قرار آتا ہے، اس دن عشق اپنی معراج کو پہنچتا ہے، گویا کہ طالب کو مطلوب سے ملانے کا ذریعہ درود پاک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود شریف پڑھتے رہیے اور درود پاک کی دعوت دیتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک درود پاک پڑھنے اور اس کی دعوت دینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔